السلام علیکم سامعین، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہی ہیں، آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، وہ عرب ممالک جو کہ اسرائیل کو گالی سمجھتے تھے، جو اسرائیل کا نام سننے کو تیار ہی نہ تھے، وہ عرب ممالک جو اسرائیل سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے اخبارات میں اسرائیل کا لفظ تک نہیں آتا، ان کی چیزیں عرب خریدنے کی دور کی بات، انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اچانک اب عرب اور اسرائیل میں اتنی محبت کیوں جاگ رہی ہے؟ آخر کیوں؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تیل کی دولت۔ آج ہم دیکھیں گے اگر تو شاہ فیصل کو جان سے گئے ہوئے 45 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ آج کا سعودی عرب اس دنیا میں ہے جو شاہ فیصل کی دنیا نہیں تھی۔ شاہ فیصل نے تو تیل کی ایکسپورٹ بند کر کے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس کے برعکس محمد بن سلمان جو اب سعودی عرب کا ولی عہد ہے، ان کے سامنے بس اب یہ دوستوں کی دنیا ہے۔ اب نئی حقیقت یہ ہے کہ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ دھمکی تیل کی بند کر دیں گے، دھمکی نہیں، ہاں یہ ہے کہ اب اس سے سعودی کچھ دیر تک دولت کما سکتے ہیں، لیکن صرف چند دہائیوں تک یا چند سالوں تک۔ اب امریکہ بھی سعودی تیل کا محتاج بالکل نہیں رہا۔ کیوں؟ اب وہ اس قابل ہے کہ خود تیل پیدا کر سکے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ بات واضح ہے کہ اب سعودی عرب 1973 کی طرح تیل بند کرنے کی دھمکی نہیں دے سکتا، اور مزید برآں تیل کی قیمت بھی گر رہی ہے اور سعودی عرب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی میدان میں ہیں۔ تو اب شاہ سلمان کو نئے ذریعے کی تلاش ہے جو اس کی تیل کی معیشت کے برابر ہو۔ اب نئی معیشت کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری چاہیے۔ اب جو نئے منصوبوں میں جو جوا خانے ہیں، پارٹیز کا پروگرام ہے، غیر ملکی سیاحوں کے لیے جنت بنانے کا پلان ہے، اب ان سب کے لیے عرب کے پاس اپنی سرمایہ کاری تو ہے، مگر باہر سے بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری چاہیے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا کے سب سے پرانے اور بڑے سرمایہ کار کون ہیں؟ یقیناً یہودی۔ پہلی وجہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ جو امریکہ سے کام نہیں ہو سکتا تھا وہ اسرائیل کرے گا۔ جو عربوں کو اسرائیل کے قریب کر رہی ہے وہ ہے ایران۔ اب دیکھیں، ایران کو سعودی عرب اور UAE اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب عربوں کو لگتا ہے کہ ان کی تیل کی تجارت جن راستوں سے ہو رہی ہے وہ راستے ایران بند کر سکتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ایران کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جسے ایران ختم کرنے کے نعرے لگا رہا ہے؟ یقیناً اسرائیل۔ اور اب اسرائیل کا دشمن بھی ایران اور سعودی عرب کا دشمن بھی ایران۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور یہ بات بھی مشہور ہے۔ اب عربوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل سے دوستی کرتے ہیں تو وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اب اگر عربوں کو سرمایہ کاری یا نئی ٹیکنالوجی یا نئے طریقے کی عیاشیاں چاہیے تو اسرائیل کو ہر صورت تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پلیز ساتھ ہی اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔